کہ اپنی موت مر گئے اور وہ سب کیسز ختم ہو گئے. سو اب جو بچ گئے ہیں وہ میرا خیال ہے وہ ٹیسٹ میچ کے جو ٹیل اینڈرز ہیں نا, جو وہ 2 کھلاڑی آخری بچ چکے ہیں. اگر اس میں بھی ہمیں اجازت دیں اور تیزی سے ویسے ہی یہ اگر پیشیاں ڈلیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہفتوں کی بات ہے کہ تمام کیسز میں دونوں میاں بیوی کی اب ایکویٹل جو ہے وہ بالکل میچور ہے. تو ہم بالکل اس میں حیران نہیں ہیں کہ پہلے تو چاہے توشہ خانہ ہو یا چاہے 9 مئی کا کیس ہو, ہفتے میں 2 دفعہ اس کی پیشیاں ڈلتی تھیں. اب اچانک 15 دن کی تاریخیں ڈلنا شروع ہو گئی ہیں, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو حکمت عملی ہے آئندہ تاریخ میں بھی رمضان میں بھی اس میں کوئی پیش رفت کرنے کا مجھے کوئی لگ نہیں رہا, کوئی آثار نہیں لگ رہے, اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے. عام تاثر یہ مل رہا ہے کہ جو بار بار آپ کی یہاں پہ جیل ٹرائل نہیں ہو رہا, لمبی ڈیٹیں پڑ رہی ہیں, کوئی بات چیت ہو رہی ہے, یہ تاثر دیا جا رہا ہے. نہیں, ایسی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے. لیگل سائڈ از ناٹ اویئر, پولیٹیکل سے آپ ضرور اس کے اوپر سوال کر سکتے ہیں. میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ جتنے مین کیسز تھے, دیکھیں فوجداری میں جب آپ آتے ہیں تو یو ڈونٹ سیو یور بیسٹ فار دا لاسٹ, یو اسٹارٹ ود دی ویری بیسٹ. اور ان تمام کیسز سے اسٹارٹ کر کے وہ تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں. مجھے اس پر بھی بڑی حیرت ہے کہ سائفر کا کیس اگر آپ کو یاد ہو, جون 2024 میں سنا گیا اور بری ہو گئے عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, دونوں فاضل ججز سپریم کورٹ چلے گئے اور آج دن تک اس کا فیصلہ نہیں آیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اٹس ہائی ٹائم کہ سائفر کا فیصلہ بھی وکلاء تک بھی آنا چاہیے, جن لوگوں نے باعزت اس سے بری ہوئے ان تک بھی آنا چاہیے, اور عوام تک بھی. یہ بتائیے گا کہ جو عام تاثر یہ ہے کہ ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو 190 ملین کا فیصلہ ہے اس کے بعد دوسری پارٹی تھوڑی ریلیکس ہے, مقصد تو خان کو اندر رکھنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہو کہ جب تک اس کی اپیل ہو, جب تک یہ کیس پلیڈ ہو ہائی کورٹ میں, تو تب تک شاید ان کو ریلیکسیشن ملے. دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, اس سے پہلے یا ٹرائل کورٹ ہو, عدت نکاح ہو یا سائفر ہو, چیف جسٹس صاحب نے کنٹرول لیا ہے, نئے چیف جسٹس صاحب نے, اور انہوں نے, میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھا, انہوں نے آتے ساتھ ایک ان کا یہ بھی کہیں پر ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ تمام کیسز اب اپنی روٹین پر لگا کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ صرف عمران خان صاحب کے لیے نہ ہو, میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو, اسپیشلی ایسا نہ ہو جبکہ پچھلے کیسز عمران خان صاحب کے بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ اس میں کس طرح مس کیریج آف جسٹس ہوا اور فیئر ٹرائل کیسے کمپرومائز ہوا ہے. سو میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کی تو پرائورٹی ہونی چاہیے کہ میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جتنی کنوکشنز ہیں یا جتنے کیسز ہیں ہم وہ سب سے پہلے سنیں گے. بینچز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, اتنے ماشاءاللہ ججز کی تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑھ چکی ہے. عمران خان صاحب کے تمام کیسز اب بڑی سپیڈ میں سنے جانے چاہیے. یہ آئی واز جسٹ تھنکنگ آتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کو یہ کیسز لڑتے ہوئے 3را رمضان ہو گیا ہے اور یہ 3ری عید ہونے جا رہی ہے. کافی ٹائم ہو چکا ہے, اٹس ہائی ٹائم کہ اب ان کے کیسز ختم ہونے چاہیے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, جیسا ہم نے کہا کہ ایبرپٹ ہیئرنگس تبدیل ہوتی ہیں, وہ کیسز جو کہ ہفتے میں 3 دفعہ سنے جاتے ہیں اب مہینے میں 2 دفعہ سنے جا رہے ہیں. یہ چیزیں سیاستدان بھی بول رہے ہیں, ہم بھی بول رہے ہیں, لیکن لیگل ٹیم جو جن میں آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں, ریمیڈی کیا ہے اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے کہ ٹرائل جو ہے اسی سیکوینس کے ساتھ چلے؟ دیکھیں, آپ ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا, ہم نے ایسا کبھی کیا کہ کوئی ملزم درخواست ڈالے کہ میرے خلاف کیس جلدی چلائیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ خود بخود آپ دیکھیں گے, خود بخود دیکھیں گے. میرا خیال ہے رمضان کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے کہ تمام کیسز میں دوبارہ ایک دفعہ تیزی آئے گی, اور اگر تیزی نہیں آئے گی تو پھر عمران خان صاحب کی جو ریلیفز بنتی ہیں, جیسے القادر ہے یا جیسے 9 مئی میں کچھ کیسز میں وہ اس وقت ابھی تک گرفتار ہیں, یہ لاہور ہائی کورٹ کی بات ہو رہی ہے. سو ہر جگہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز بھی آئیں گی اور وہ بار بار آئیں گی, اور ہم ججز سے اپنا حق بھی مانگیں گے, اور وہ ان کو دینا بھی پڑے گا, کیونکہ خان صاحب کے کیسز کو آپ یہ کہہ کے کہ اپنی روٹین یا اپنی باری پر وہ سنے جائیں گے, یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس پہ بڑا پریشر بھی آئے گا, اسپیشلی جب آپ نے 3 دیکھیں ملک کا امپریشن خراب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز اپنے باری پر لگیں گے. تو جو پہلے اسٹیٹسٹکس آ چکے ہیں ہماری جوڈیشری کی پرفارمنس کے, میرا خیال ہے وہ بالکل راک باٹم پہ نام چلے جائیں. سو بہتر ہے
کہ ہائی ٹائم ہے کہ جتنے کیسز جو پوری دنیا کے نوٹس میں ایٹ لیسٹ ان کیسز میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ آیا جو بقایا کیسز جو بچے کچے کچھ رہ گئے ہیں کیا ان میں بھی کوئی دم ہے یا وہ بھی ویسے ہی تھے جیسے پچھلے کیس کی اپیل کب تک لگنے جا رہی؟ دیکھیں ہم القادر کی آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ القادر میں ہم اب ان کی ہم ضمانت نہیں مانگتے. آپ کو عمران خان صاحب کی قانونی لیگل ٹیم کے متعلق ایک بات کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہم چھوٹی ریلیف نہیں مانگتے کہ ہمیں صرف ضمانت دے دو. ہم کہتے ہیں کہ کیس اوپن کرو اور جو اندر اڈیالہ میں زیادتی ہوئی ہے اس کو ہائی کورٹ بیٹھ کے سن لے کہ دیکھ لے کہ اس کے اندر کتنا کو دم ہے اس کیس کے اندر. سو ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے ضمانتیں بڑی چھوٹی ریلیف ہوتی ہیں. مین اپیلز کی بات کریں آپ دیکھیں کہ کیا میاں بیوی نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا. سلمان صفدر صاحب آپ نے کہا تھا پچھلے رمضان میں کہ خان صاحب جو ہے وہ اس رمضان میں نکل آئیں گے. اب دوسرا رمضان آج تیسرا روزہ شروع ہو گیا. دیکھیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر میرا زور نہیں ہے نہ اسلام آباد ہائی کورٹ. ہم صرف درخواست کر سکتے ہیں. نئے ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں, ججز کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. عمران خان صاحب کے کیسز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسپیشل بینچ اگر بنے تو کیسز سننے چاہیے. عامر فاروق صاحب جب چیف جسٹس تھے تو وہ رمضان میں بھی دوپہر 3-4 بجے تک کیسز سنتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ چیف صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ بھی کنسیڈر کریں کہ خان صاحب کی جتنی پینڈنگ درخواستیں یا اپیلیں یا کنوکشنز اسلام آباد ہائی کورٹ پڑی ہوئی ہیں, چاہے وہ توشہ خانہ ہے چاہے وہ القادر ہے, اس کو ٹاپ پرائرٹی پر وہ اپیلز فکس ہونی چاہیے. ہم تیار ہیں ان کو آتی. سلمان صاحب جس طرح ججز کا ٹرانسفر کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی انٹینشن عمران خان صاحب کے کیسز کو ڈیلے کرنا تھا؟ دیکھیں یہ آپ کو اس کے اوپر آلریڈی کچھ پٹیشنز بھی فائلڈ ہیں, مختلف بارز بھی کر رہی ہیں, بڑی اس پہ ریزنٹمنٹ بھی ہے, سینیورٹی کے پرنسپلز بھی کچھ کمپرومائز ہوئے ہیں. میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں اسٹرکٹلی اسپیکنگ خان صاحب کے کرمنل کیسز کے حوالے سے, مگر کرمنل کیسز کے حوالے سے آج بہت دنوں کے بعد بات ہو رہی ہے. بس صرف یہی بات بتانا ضروری ہے کہ آخری 2 بیٹسمین جو ہیں وہ ٹک ٹک کر کے اڈیالہ جیل میں کھیل رہے ہیں, وہ جسے کہتے ہیں نا وکٹیں کور کر کے بس صرف ٹائم گزارنے کی بات ہے. سو لیگل ٹیم نے مین کیسز سارے ختم کر دیے. اب صرف جیسے کہتے ہیں زبردستی کے کیسز یا بدو بدی کے جو کیسز ہوتے ہیں نا, جس کا پاکستان پینل کوڈ کے اندر کوئی یا پاکستان کی جتنے بھی کرمنل لاز ہیں اس میں یہ کرمنالٹی پائی ہی نہیں جاتی. اس قسم کے کیسز ہیں جو اندر اس وقت چل رہے ہیں. اچھا سلمان صفدر صاحب, عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آپ اس وقت پہنچے ہیں, کیا آپ کو الاؤ کیا گیا ہے اندر جانے کے لیے, اور اگر آپ ابھی اندر جائیں گے خان صاحب سے کیا گفتگو کریں گے, کیونکہ کافی کنسرنس شو کی جا رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر ان کو صحت کو لے کر؟ دیکھیں ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج ان کی صحت کیسی ہے تو ہمیں اندر جا کے ہی پتہ لگے گا. یہ بات درست ہے کہ آج بہت دنوں کے بعد میٹنگ ہونے جا رہی ہے خان صاحب سے بھی, اور چونکہ میں دونوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, عمران خان صاحب کو بھی اور بشرا عمران کو, تو میں نے اندر یہی پیغام بھجوایا ہے کہ میں دونوں اپنے کلائنٹ سے ملنا چاہتا ہوں. یہ میرا قانونی حق ہے کیونکہ تمام کیسز میں ان کو تقریباً میں ہی ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, چاہے وہ ٹرائل کورٹ ہو یا چاہے وہ ہائی کورٹ ہو. سو میری ملاقات از ایبسلیوٹلی اسینشیل. ابھی فیملی کی ملاقات ہو رہی ہے, جیسے ہی فیملی کی ملاقات ختم ہوگی اس کے فوراً بعد ہماری ملاقات شروع ہوگی, اور اس میں میں نے خان صاحب سے حکمت عملی ہی ڈسکس کرنی ہے کہ آیا واٹ از دا وے فارورڈ, آگے ہمیں کیسے بڑھنا چاہیے. اور ان کو کچھ یہ بھی سمجھاؤں گا کہ یہ جو اچانک تمام 3 مرتبہ یہ جو کیسز اچانک سنکرونائزڈ جو اے ٹی سی کی کورٹ کرتی ہے وہی توشہ خانہ کی کورٹ کرتی ہے, تو یہ تمام ججز کے اندر جو ایک کوہیژن پائی جاتی ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے, یہی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بڑے آرگنائزڈ مینر میں عمران خان صاحب کی پیشیاں کینسل ہو رہی ہیں, اور وہ صرف اس لیے کینسل ہو رہی ہیں کہ آخری کیس آخری دموں پہ ہیں. تو وہ آخری دم کب تک چلتا ہے یہ دیکھتے ہیں. اچھا سلمان صاحب یہ بتا دیں, پچھلے رمضان میں آپ نے کہا تھا کہ کیسز سب ختم ہو گئے ہیں, اب عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا بنتا نہیں ہے, تو 1 سال گزر چکا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اب آپ اس میں اب مجھے تو رسپانسبل نہیں ٹھہرا سکتے. قانونی ٹیم نے تو اپنا بڑا بھرپور کام کیا ہے, جتنے کیسز آتے رہے ہم اپنی تمام مصروفیت چھوڑ کے, اپنے تمام کیسز کو چھوڑ کے ہم رہتے ہی اڈیالہ کے آس پاس ہیں, اور اس کاز کے ساتھ ہم اپنی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. مگر کیسز کی تعداد آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو نومبر کا واقعہ ہوا, عمران خان صاحب ذہنی طور پہ بالکل تیار تھے, اور انہوں نے قانونی ٹیم کو مبارکباد بھی دی کہ آپ لوگوں نے میرے تمام کیسز ختم کر دیے ہیں, اب وہ دن دور نہیں کہ میں اڈیالہ سے باہر آ جاؤں. اس کے بعد 50-60 اگر نئے کیسز آ جائیں, آپ مجھے بتائیں پاکستان کی ہسٹری میں کون سا ایسا کلائنٹ ہے جو 71 سال کی عمر میں
FIR शुरू हों और आज जब 73 साल के हुए हैं तो तकरीबन 273 से ज़्यादा FIR अच्छा। है, 300 क्रिमिनल केसेस। ये नॉर्मल है, ये ऑर्डिनरी है, ये गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक शख्स के ऊपर भी और उसके वकील के ऊपर भी कितने केसेस में हम उनको डिफेंड अच्छा करें। सलमान सफदर साहब, तमाम तर जो मेजर केसेस थे खान साहब के ऊपर वो आपने बड़ी कामयाबी से कंटेस्ट किए और खान साहब ने आपको इस हवाले से आपने बताया कि मुबारकबाद भी दी और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन हो गई थी, मामला तय हो गए थे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या मजीद प्रोसिक्यूशन को खान साहब को अंदर रखना कितना मुश्किल होगा आने वाले दिनों में? देखिए ये बड़ी अब जिद के मुकदमे, ये जिद ये आपको कहीं पर ये जुर्म नहीं है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है। और ये बात अब बड़ी एविडेंट हो गई हुई है कि जितने केसेस बने थे उन्होंने लीगल टीम भी इंगेज की, हमने वो केसेस प्रोफेशनली लड़े भी, वो सब केसेस ख़त्म हो चुके हुए हैं। अब केसेस क्या बचे हुए हैं, वी ऑल नो दैट। सो मेरा ख्याल है कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल नाउ। और अब बहुत लंबी बात हो गई है, ये आप किसी दिन देखेंगे आने वाले दिन में कि ये इंशाल्लाह दिनों की बात है। मैं नहीं समझता कि खान साहब के ऊपर बहुत बड़े केसेस हैं, ये 2 घंटे के भी केसेस नहीं हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे और वो बाहर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज़ अ डिटर्मिनेशन टू गिव जस्टिस एंड टू डिस्पेंस जस्टिस। एक पेशन गोई की गई है कि 17 मार्च तक खान साहब बाहर होंगे, तो क्या ये पेशन गोई आपकी इस बात से सच साबित होने जा रही है? देखिए ये मैं एक बात तो मुझे नज़र आ रही है, मुझे रमज़ान स्लो जाता हुआ नज़र आ रहा है, मगर मुझे फ़ौरन रमज़ान के बाद, ईद के फ़ौरन बाद मुझे तेज़ी नज़र आ रही है। सो आई कैन जस्ट सी कि वो तेज़ी अगर कहीं नहीं भी आएगी तो कानूनी टीम अपनी रेमेडीज़ तो हम अवेल करेंगे। सो मुझे लग रहा है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद, जो कि वही डेट बनती है जो आप कह रहे हैं, तो मुझे उसमें खान साहब के लिए बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।